بزرگ کدھر سفر سے جا رہے سن کے راستہ جدو بھول گیا راستہ بھولن تے اعلیٰ حضرت آپ نے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف دے ایک حدیث پاک لکھی ذرا توجہ نال گل گل تے میں نال تانوں حدیث سناواں گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنے نبی پاک کی حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا اذا بلّ احدکم شیئا واراد عونا جدو داڑے وچ کوئی بندہ راہ بھول جائے جنگل ہے بیابان ہے کدھر پتہ نہیں چل رہا کوئی دسن والا نہیں ہے راہ بھول گیا اراد عونا اور مدد بھی چاہیے اور راہ بھول چکا ہے کوئی دسن والا نہیں ہے کوئی انسان نہ بندہ نہ بندے سے ذات کوئی نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر اے سنیو سنو ساڈا ہر عقیدہ اللہ دے پاک کلام تے سونے نبی دی حدیث تو ثابت ہے سبحان اللہ اب کہنے نا یا غوث پاک آج یاد ہی یا غوث پاک یا مشکل کشا شیر خدا المدد یا علی المدد یا رسول اللہ المدد آخر کیوں کہنے ہیں سونا اگر حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں میں موبائل سے حدیث پا کے کھولی کھڑا سے سامنے کھڑی کھڑا سے میرے نبی نے فرمایا اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا جدو کوئی راہ بھول جاوے واراد عونا ہیلپ چاہیے ہوگی کہ مانو من جوڑوان کال کرنے ضرورت نہیں کال کدھر ہوڑ دے کرے گا سبحان اللہ سنانے کال کدھر کرے گا میرے نبی فرماتے نے کچھ کوئی دسنا نہیں ہے کہ پھر کھڑا ہو کے انج کال کرے فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي تین باری انج کھڑا ہو کے آواز لگا دے یا عباد اللہ أعِينُونِي اے اللہ دے بندو میری مدد کرو اے اللہ دے بندو میری مدد کرو یا کہہ کر یا عباد اللہ یا غوث پاک یا علی مدد یا رسول اللہ اوتھے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ غوث پاک کو پکارے تو بڑیاں اونچیاں شاناں والے نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ مینوں پکار لوانے بلکہ فرمایا بس میری امت کے کسی بھی بندے کے اندر کو بلا لینا یا عباد اللہ کہہ لینا اے اللہ دے کوئی بھی بندے آجا میری مدد واسطے فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ ایسے مردان کلندر نے لا یراہم تسی انہوں نہیں دیکھ رہے ہو تسی جدو کہو گے میلوں دور بھی دھاڑی آواز سننے ہیں اللہ کا ایک بندہ راہ بھول گیا لیکن انہوں نے عمل کی تو ہے کہ سچیز پاک کہ بس پھر کیوں ہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں جدو راہ بھول جاتے ہیں دیکھا تھے دو نورانی ہستیاں میرے سامنے کھڑی مدد آ گئی وان ٹوٹو والا مکال کی تھی مدد آ گئی اب نورانی ہستیاں دل سے خیال آیا کہ یارو ہونا ہوتے ایمیں اچانک تے اللہ دے نبی خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں کتابہ سے لکھا ہے دو نبی زمین پہ زندہ نے دو نبی اسمانہ پہ زندہ نے کب تم جب تم ماں دے پیٹ دنیا کی آئے اس وقت کو لے کے آج تک ایک لمحے واسطے بھی انہوں نے وجل نہیں آئے باقی سارے انبیاء اکرام ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ وہ بھی زندہ نہیں لیکن ایک لمحے واسطے اجل آئی اور پھر انہوں نے زندگی مل گئی لیکن چار ایسے نبی نے کہ جدو دے آئے نے دنیا چے آج تک وہ زندہ نے ایک لمحے واسطے حالی اجل نہیں آئی چار نبی انہوں نے نام سن لو اللہ دے نبی خضر علیہ السلام اللہ دے نبی الیاس علیہ السلام دو زمین تے نے یہی نے حضرت خضر علیہ السلام جنگلہ چے بیابانہ چے ریگستانہ چے صحراواں چے ہوندے نے جدو گناہ بھر جاتا ہے اللہ دے نبی خضر علیہ السلام مدد کرنے واسطے آ جاتے ہیں الیاس علیہ السلام سمندرہ چے بحری راستہ چے جدو کوئی جہاز ڈوبدا ہے جدو کوئی مشکل چے ہوندے نے اوتھے اگر وہ مدد واسطے پکارے میرے نبی دی حدیث پاک تے عمل کرے یا عباد اللہ آئینونی اے اللہ دے بندو میری مدد کرو تے یا الیاس علیہ السلام آن گے یا انہاں دا کوئی غلام آ جائے گا جنگلہ چرا بھولو گے اوتھے کہو گے یا عباد اللہ آئینونی یا پھر خضر علیہ السلام آن گے یا کوئی انہاں دا غلام آ جائے گا
دو نبی آسمانہ تے زندہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ دونوں آسمانہ تے زندہ نے. اور یہ کیوں زندہ نے؟ انہوں نے حالی اجل ایک لمحے واسطے کیوں نہیں آئی؟ یہ بڑی لمبی پیچھے واقعہ نے. ایویں سمجھ لو انہوں نے اللہ دے حضور عرض کی، یا اللہ اسی آج زندہ رہنا چاہتے ہیں. رب نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیارے نبی، جتنی دیر چاہیے. سبحان اللہ. بندہ بزرگ راہ ہو گیا، دونوں ہستیاں آ گئی. پوچھا کہ تسی خضر علیہ السلام، تسی خضر علیہ السلام؟ فرمایا میں خضر علیہ السلام اور میرے نال الیاس علیہ السلام. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. کتنا خوش نصیب و بزرگ ہے کہ اللہ دے دو نبی مدد واسطے آ گئے. کیا بات، بے شک. میں خضر علیہ السلام، میں الیاس علیہ السلام تیری مدد واسطے آ گئے. انہاں کہا حضور مدد تے بعد چ کرنے، تسی یقیناً سونے نبی پاک کی زیارت کی تھی، سونے نبی پاک کی محفل اٹینڈ کی تھی، صحابہ کرام کا دور ویکھا ہوئے گا اور نبی پاک کی حدیثاں بھی سنیاں ہوں گیا. اج موقع اچھا ہے، تسی دیدار کروا دیتا ہے، تسی رات بخائی دو گے، تھوڑے واسطے کوئی اوکھا کام نہیں ہے. لیکن پہلے انج کرو نا، تسی سونے نبی پاک کی کوئی ایسی حدیث پاک مینوں سنا دیو جڑی ڈائریکٹ تسی امام الانبیاء تو سنی ہو. درمیان دے وچ کوئی تیسرا نہ ہو. تسی سنی ہوے نبی پاک کو اور میں آگے کو سنا اور میں لوگوں کو دسا کہ لوگوں مینوں حدیث اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے سنائی. اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے امام الانبیاء تو حدیث پاک سنائی. اینو کہندے نے سند. ایڈی سونی سند کہ نبی تو سن کے تے اگے بیان کردا ہے. فرمایا چلو میں سنا دینا تینوں ایک حدیث پاک. اے عاشقوں، جو بھی جیلی والے ایک دو دفعہ میں یاد ہے، دو دفعہ تو کنفرم، ایک دفعہ مسجد اور پیچھے والے دفعہ گلی چلے گی. پہلے بھی تسی تقریر سن چکے ہو. یہ وظیفہ بھی لے لو اور اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس حدیث پاک کے ذریعے حل کر لو. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی ایک دفعہ صرف ایک دفعہ انج درود پڑھ دے کہ انج درود پڑھے، اس طرح درود پڑھ دے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لمحہ چھوڑا بہت بڑا درود پاک نہیں نا، چار لفظ ہیں صلی اللہ علیہ محمد. پھر بولو ایک باری صلی اللہ، پھر کوئی بولو. اور ہن فضیلت سنو تے پھر تسی کئی باری بولو گے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آندے جاندے نماز واسطے آندے ہوئے یہی پڑھنا، جاندے یہی پڑھنا، جدوں یاد آئے بس یہ درود پاک پڑھتے رہنا. پھر رحمتاں ہی رحمتاں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام بیان کرنا ہے اور بزرگ حضرت خضر علیہ السلام کو بیان کر کے سانو حدیث سنا رہے ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا انج درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ محمد، اللہ پاک ایک نہیں، دا نہیں، بی نہیں، تین نہیں، رحمتاں دے پورے 70 دروازے کھول دے. ایک دفعہ پڑھن نال رحمتاں دے پورے 70 دروازے کھول جاندے ہیں. آپ انج بھی مل کے ہدیہ کے پیش کرتے ہیں صلی علی